کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی نیتوں کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھول لکھ بھی لیں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل سے کما حقہ حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی، اور پیٹ کی، اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہے ان کی حفاظت کرے، اور موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور آخرت کو چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ عز و جل سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے، یہی حیا کرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا کما حقہ حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں، سر کے اندر دماغ ہے، اب دماغ کی حیا کیا ہوگی کہ ہم برے خیالات نہ سوچیں، وسوسہ تو آتا ہے، برے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن گناہوں کے ارادے نہ باندھیں، بے حیائی کی باتیں سوچ سوچ کر نفسانی لذت نہ اٹھائیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں۔ اب یہ دماغ کی حیا ہے کہ دماغ میں فحاشی، عریانیت، بے حیائی، گناہوں کے معاملات کو سوچیں نہیں، گناہوں کے ارادے نہ باندھیں، تو یہ ذہن کی پاکیزگی ہے۔ تو دماغ کی حیا یہ ہوئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے اپنے دماغ کو ان گندی باتوں سے پاک کریں۔ اگر کوئی برا خیال آتا بھی ہے تو فوراً اس کو جھٹک دیں۔ اب سر میں صرف دماغ نہیں ہے بلکہ سر کے ساتھ آنکھیں بھی ہیں، اسی میں زبان بھی ہے، اسی میں پورا چہرہ ہے۔ اب سر کے ان اعضاء کی حیا کیا ہے کہ ہر ایک عضو کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچائیں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کریں۔ مثلا زبان کو لیں، زبان جو ہے یہ
برائی اور بے حیائی والی باتوں میں ملوث ہو جاتی ہے، فحاشی والی باتیں کرتی ہے، فحش باتیں کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی لفظانی لذت کے لیے یا دوسروں کو مزہ دینے کے لیے فحش کلامی سے کام لیتا ہے، بے حیائی کی بات کرتا ہے، ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں شادیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، رشتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، بعض جن کی حیا یوں کہہ لیجیے ختم ہو چکی ہوتی ہے تو لڑکے لڑکیوں کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے ہیں۔ لڑکیوں میں بھی ایسی وبا ہوتی ہوگی، وہ بھی کرتی ہوں گی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کنواری لڑکی سے بڑھ کر با حیا تھے، کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر حیادار تھے۔ تو یہ یہاں مثال دی گئی کنواری لڑکی سے بڑھ کر با حیا کہ کنواری لڑکیاں با حیا ہوتی ہیں، لیکن آج کا ایسا حیا سوز معاشرہ ہے کہ اگرچہ اب بھی شریف گھرانوں میں واقعی حیا ہے، شادی شدہ میں بھی حیا ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ میڈیا کے اثر سے، مخلوط نظام تعلیم کے اثر سے، اس حیا سوز معاشرے کے اثر سے کنواری لڑکیوں میں بھی شادیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں آپس میں، اس کا رشتہ اس کا رشتہ، اور باتیں کرتے ہوئے شاید اس طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی ہوگی کہ یہ یعنی زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی گفتگو کرے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ بلا ضرورت شادیوں کے تذکرے، اور جو بالکل ہی بے حیا ہوتے ہیں وہ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے، یہ تو ہے ہی۔ گالی بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور تقریباً جو گالیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی فحش گوئی پر ہی مشتمل ہیں۔ معاذ اللہ اس میں ایسی وہ غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ شاید دینے والے کو شرم نہ آئے، سننے والے شرما جاتے ہیں، جو با حیا ہوں گے وہ شرما جائیں گے۔ اور بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں گالیاں دینے میں، ان کی وہ عادت بن چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس طرح بھی دیکھا گیا کہ کوئی مکینک اپنا کام کر رہا ہے، اس کے پاس اوزار ہیں، تو گالیوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ اپنے اوزار کو بھی گالی دے دے گا، بات بات پر گالی۔ اور معاذ اللہ جو بھی گالی ہوتی ہے وہ ہے تو غلط، اور جو ہمارے معاشرے میں رائج گالیاں یہ تو زبردست بے حیائی والی ہوتی ہیں، بولنے والے نہیں سوچتے ہم کیا بول رہے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ روایات مزید سن لیجئے کہ اگر کوئی اپنی زبان سے بے حیائی والی بات کرتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب تیار فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی جو کہ کھولتے پانی اور آگ کے مابین بھاگتے پھرتے ویل و ثبور مانگتے یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، یعنی ایک طرف کھولتا پانی ہے، دوسری طرف آگ ہے، تو کبھی وہ ادھر کبھی ادھر اپنی ہلاکت چاہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے۔ ایک شخص ان میں ایسا بھی ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہی ہوگی۔ جہنمی کہیں گے ارے یہ کون بدبخت ہے، ایک تو ہمیں یہ عذاب کی تکلیف ہے اور ساتھ یہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں اور تکلیف ہو رہی ہے، یعنی اس کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، ایسی تکلیف ہوگی اس کو۔ اس وقت جہنمیوں کے اس استفسار پر، یہ پوچھنے پر جواب دیا جائے گا کہ یہ بدبخت خبیث اور بری باتوں کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مزے لیتا تھا، جیسا کہ ہم بستری کی باتوں سے اس طرح کی باتیں وہ سنتا تھا، کرتا تھا مزے کے لیے۔ اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ آج اس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بھی تکلیف میں ہیں۔ مزید سنیے، روایت میں ہے، سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے، بے حیائی کی باتیں کرے مزے کے لیے، سنے مزے کے لیے، قیامت والے دن اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا۔ ہمارے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، بے حیائی کی باتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔
اگر اپنے منہ سے، یعنی یہ تو بہت تکلیف والی بات ہوگی، اگر کسی کے منہ سے ہمارے سامنے خون اور پیپ بہتا ہو تو ہم مضطرب ہو جائیں گے نا، ہماری طبیعت اس کو دیکھ کے خراب ہو جائے گی، اور اگر اپنے ساتھ ایسا ہو۔ مزید سنیے، شہوت کی تسکین کی خاطر شادیوں کے تذکرے کرنے والے، بے شرمی کی باتیں کرنے والے، ڈراموں کے شائقین، فلموں کے شائقین، فلموں کی سٹوریز ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنے والے، فلمی گانے گنگنانے والے، بے حیائی سے بھرپور وہ گانوں کے بول بولتے رہنے والے، یہ سب اس حدیث کو پوری توجہ سے سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں۔ سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے اٹھیں گے تو انسانی شکل میں اٹھیں گے، لیکن محشر میں، میدان قیامت میں ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، ان کی صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی، تو ایسے میں بے حیائی کی باتیں کرنے والا جو ہے دنیا میں کتے کی شکل میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے، آج کوئی معزز ہمارے سامنے ہو، ہمارا استاد ہو، کوئی معظم دینی ہو، کوئی سرکاری افسر ہو، گورنمنٹ کا آفیسر ہو، کوئی مرتبے والا ہو، بڑا آدمی ہو، تو اس کے سامنے ہم گفتگو میں احتیاط کرتے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں بولتے جو اس کو ناگوار گزرے یا ناپسندیدہ ہو، فطری طور پر اس کی حیا ایک آڑے آتی ہے، شرم آتی ہے اس کے سامنے ایسی بات کرنے سے۔ لیکن غور کیجیے، افسوس، 100 کروڑ افسوس، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ احساس نہیں رہتا کہ معزز ترین بلکہ لوگوں کو بھی عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ تو ہم لوگوں سے حیا کرتے ہوئے تو اونچی آواز سے نہ بولیں، ایسی باتیں نہ کریں جو ان کو ناگوار گزریں، افسر کے عہدے کا دھیان کریں، کسی معظم دینی کے مرتبے کا دھیان کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا احساس نہ رہے اور ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں، کتنی یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے یقیناً۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت کم گفتگو فرماتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، اپنے دوست کو ارشاد فرماتے، تم غور کرو کہ تم جو بول رہے ہو اپنے اعمال نامے میں کیا لکھوا رہے ہو۔ تو بے حیائی کی باتیں کرنے والا غور کرے کہ کرامن کاتبین اس کے لیے کیا لکھ رہے ہیں، یہ تمہارے رب عز و جل کے سامنے پڑھا جائے گا، جو بول رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ جو شخص کبھی یعنی شرمناک گفتگو کرتا ہے اس پر افسوس ہے، اگر اپنے دوست کے نام تم کچھ لکھواؤ اور اس میں برے الفاظ لکھوا دو تو یہ واقعی بے حیائی ہے۔ اپنے رب عز و جل کے ساتھ یہ معاملہ یعنی اعمال نامے میں بری باتیں لکھوانا یہ کس قدر برا ہے، سمجھا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی معاشرے میں یعنی حیا اٹھتی جا رہی ہے اور لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، فلموں کی سٹوریز جو عموماً بے حیائی کی باتیں ہی ہوتی ہیں وہ سناتے ہیں، سنتے ہیں، ڈرامہ سیریل دیکھتے بھی ہیں، ان کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، اس پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، حاشیش سے مرصع گانے گنگنائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، مزے لیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اس میں مبتلا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جو یہاں موجود ہیں یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زبان کو بے حیائی اور فحش کلامی میں استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بری باتیں بولنا تو بہت دور کی بات، سنیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ اور وہ بد نصیب جن کی عادت بن چکی ہے گالیاں دینا، گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی اس سے توبہ کر لیں۔ گالی دینا بہت بڑی یعنی بے حیائی ہے، تو گالیاں دینے والے اس سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری زبان سے نہ کوئی بے حیائی والی بات نکلے گی، نہ ہم گالی دیں گے، نہ انشاءاللہ عز و جل بے حیائی کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فلموں کی سٹوریز، ڈرامہ سیریل وغیرہ کی جو کہانی ہوتی ہے یہ انشاءاللہ بیان بھی نہیں کریں گے، سنیں گے بھی نہیں، اس پر تبصرے بھی نہیں کریں گے، نہ انشاءاللہ عز و جل فلمی گانے سنیں گے اور نہ انشاءاللہ عز و جل گنگنائیں گے۔ تو یہ
کانوں کی حیا ہو جائے گی، سننے سے بچیں گے، بے حیائی کی باتیں سننے سے بچیں گے تو یہ کانوں کی حیا ہے، زبان کو روکیں گے تو یہ زبان کی حیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کتنا پیارا ذہن عطا فرماتے ہیں حیا کے حوالے سے۔ آپ اپنے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں با حیا نوجوان میں کہ پہلے کیسا مبارک دور تھا کہ اس وقت کی عورتیں اتنی با حیا تھیں کہ اپنے شوہر کو شوہر نہیں کہتی تھیں حیا کی وجہ سے۔ کہا جاتا تھا کہ بچوں کے ابو، اور مرد بھی با حیا تھے تو بیوی نہیں کہتے تھے، بیگم نہیں کہتے تھے، نام لینا تو بہت دور کی بات، کیا کہتے تھے؟ بچوں کی امی، یا اس طرح اشارے سے بات کرتے تھے۔ لیکن آج تو وہ پورا آوے کا آوا ہی گویا بگڑ چکا ہے، مرد بیگم کہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ جو بالکل ہی بے حیا ہوتے ہیں وہ تو اپنی بیگمات کا، اپنی گھر والیوں کا، بچوں کی امی کا تعارف بھی کرواتے ہیں دوسروں سے۔ اور عورتیں بھی ہسبینڈ کہتی ہیں، میاں کہتی ہیں، شوہر کہتی ہیں۔ تو پہلے تو اتنے پاکیزہ حالات تھے کہ شوہر کا نام لینا، اس کو خاوند وغیرہ کہنا، اس سے حیا یعنی آتی تھی۔ تو اب معاذ اللہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ بے باکی سے یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچوں کے ماموں ہوتے ہیں، رشتے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے، میں سمجھانے کے لیے وہ عرض کر رہا ہوں۔ سالہ کہا جاتا ہے ہماری زبان میں نا، بردر ان لا بھی کہا جاتا ہے۔ اب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کیسا پیارا ذہن عطا فرماتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ بولنے کے بجائے اگر کہا جائے بچوں کے ماموں تو اس میں حیا زیادہ ہے۔ یوں ہی ایک اور رشتہ ہے بھانجوں کے ابو، بھانجوں کے ابو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کا جو ہمارے یہاں رشتے میں بولا جاتا ہے بہنوئی، اگرچہ سالہ یا بہنوئی کہنے میں شرعاً گناہ نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ حیا کا ذہن عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بجائے آپ یہ لفظ استعمال کریں، رشتے میں یوں بولیں، کہا جا سکتا ہے بھانجوں کے ابو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو، تو جہاں ایسی بات ہو وہاں آپ ضرورتاً اگر بول دیں گے تو حرج نہیں ہے۔ لیکن جتنے وہ زیادہ اچھے الفاظ استعمال کریں گے، حیا والے استعمال کریں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ زبان با حیا ہوگی، حیا میں ترقی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل جب اتنی احتیاط کرنے والے ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو بے حیائی کی باتیں تو قریب بھی نہیں آئیں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مروں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، 3 بار ارشاد فرمایا، میں مروں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں پھر زندہ ہوں، تب بھی میرے نزدیک یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے ستر کو دیکھوں یا کوئی میرے ستر کو دیکھے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے، جو اپنا ستر کھولے دکھائے اس پر بھی، اور جو دیکھے، دونوں ملعون ہیں، لعنتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت مرآۃ المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو مرد اجنبی عورت کو قصدن ارادے سے بلا ضرورت دیکھے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو عورت قصدن بلا ضرورت اجنبی مرد کو اپنا آپ دکھائے اس پر بھی لعنت۔ غرض یہ کہ اس میں 3 قیدیں لگانی پڑیں گی، پہلی اجنبی عورت کو دیکھنا، دوسرا بلا ضرورت دیکھنا، اور تیسرا قصدن یعنی ارادے سے دیکھنا۔ اب مرد کے لیے تو یہ ستر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک، یعنی گھٹنے سمیت یہ مرد کا ستر ہے، اور عورت کے لیے عورت کا پورا بدن ہی ہے سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے اور چہرے کی ٹکلی، اس کے علاوہ اس کا پورا بدن ستر ہے، اس کے بال بھی ستر میں داخل ہیں۔ اب ان اعضاء کے علاوہ بلکہ فی زمانہ علماء کرام نے عورت فتنے کے پیش نظر عورت کو چہرہ ڈھانپنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر کوئی نگاہ کی حیا کا وہ تقاضا پورا نہیں کرتا، اس کی نحوست بھی بہت بڑی ہے، بد نگاہی سے تنگ دستی آتی ہے۔
اور بدنگاہی سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنکھ وہ دیکھے جسے نہیں دیکھنا چاہیے تو اس سے عبادت کی لذت اٹھا لی جاتی ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، حلاوت۔ آج ہم اپنے حال پہ غور کریں، نمازوں میں جی نہیں لگتا، اجتماعات میں دل نہیں لگتا، مدنی قافلوں میں سفر کو جی چاہتا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں تھکے جی سے پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری کیفیت ہے اس کا ایک سبب بدنگاہی بھی ہو۔ بدنگاہی کی آفت کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آزاد ہیں، نہ جانے کیا کچھ دیکھتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا دل عبادت میں نہیں لگ رہا، ہمارے قلوب بیمار ہو چکے ہیں۔ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، مکاشفت القلوب میں ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ آنکھ میں معمولی سا ذرہ چلا جائے، اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس کو نکال نہ دیا جائے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کی وہ جو خارش محسوس ہوتی رہے گی۔ اگر آنکھ میں آگ اور وہ بھی جہنم کی آگ بھر دی گئی تو کیا بنے گا؟ روایت میں ہے کہ عورت کے محاسن، یعنی جو عورت کا حسن ہے اس کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کے مناظر عام ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، تقریبات میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، بدنگاہیاں ہیں، آپس میں بے تکلفیاں ہیں۔ ایسے میں جو آنکھ کی حیا کا تقاضا پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیں۔ زبان کا قفل مدینہ انشاءاللہ زبان کی حیا کے تقاضے پورے کرنے میں مدد دے گا، اور آنکھوں کے قفل مدینہ سے انشاءاللہ عز و جل بچنے میں اس سے مدد ملے گی۔ آنکھوں کا قفل مدینہ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری نگاہیں جھکی رہیں۔ ایک اور مدنی انعام امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے کہ بات کرتے ہوئے کسی سے مخاطب کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر گفتگو کرنا۔ اب یہ بہت آزمائش ہے، اس میں نا عادت نہیں ہوتی۔ ایک غالب تعداد ایسی ہوگی کہ جو کسی کے چہرے کو دیکھے بغیر بات کرنا تو دور کی بات لفظ بھی نہیں نکلے گا، لیکن یہاں اس کی بھی مشق کا ایک وہ موقع ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں، کسی اسلامی بھائی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی مرد سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کسی کے چہرے پر دیکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشق ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے، مخاطب کے چہرے پر نظریں گاڑتے نہیں تھے۔ اس سنت کی ادائیگی کی نیت سے یہ مشق کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو بیان کرنے والوں اور درس دینے والوں کو بھی ترغیباً ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایسے سرسری نظر گھما لی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کسی کے فوکس کر کے چہرے کو دیکھنا اور یہ بھی نہ کریں تاکہ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا موقع آئے تو پہلے سے اس کی مشق ہو، کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑے۔ کسی امرد سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، عورت کا تو ہے ہی، امرد سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو کسی امرد کے چہرے یعنی گفتگو کرنی پڑے تو وہاں بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر گفتگو کر سکیں۔ اچھا، اب آنکھ کی بے حیائیاں تو بہت زیادہ ہے، مختصر سا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد معاشرے میں ناول پڑھتی ہے، اب اس سے آنکھ کی حیا تو زائل ہوتی ہے، دماغ کی حیا بھی جاتی ہے ناول اور ڈائجسٹ کے ذریعے۔ پھر معاذ اللہ انٹرنیٹ کی تو جو آفات ہیں اتنی ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے۔ انٹرنیٹ میں فحش مناظر، فحش ویب سائٹس بہت زیادہ ہیں۔ انٹرنیٹ پر بعض لوگ بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، سوشل ویب سائٹس وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں دیکھتے ہیں، تو یہ نگاہ کی حیا بھی گئی اور خیالات کی حیا بھی گئی۔ ظاہر ایسے مناظر دیکھیں گے تو پھر وہ اس کے اثرات تو دماغ پر ہوں گے، اور بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ انٹرنیٹ کی نحوست سے، انٹرنیٹ پر ایسے مناظر دیکھنے کی نحوست سے یعنی کئیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حرص، اس کا صفحہ نمبر ہے 98 پیج نمبر 98، اس پر یہ ایک نوجوان کی بربادی کا واقعہ ہے۔ ایک فرضی نام ہے نثار صاحب، ایک بین الاقوامی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اکلوتے بیٹے سے نوازا،
جس کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے اسے مہنگے ترین اسکول میں داخل کروا دیا. صرف 6 سال کی عمر میں وہ اتنا ذہین تھا کہ اسے اردو اور انگلش کے بڑے بڑے شاعروں کی نظمیں زبانی یاد تھی. اس چھوٹی سی عمر میں اخبارات کا مطالعہ بھی کر لیتا تھا، رسائل بھی پڑھ لیتا تھا، ملکی معاملات پر بھی نظر رکھتا تھا. اپنی کلاس میں عموماً پہلی پوزیشن لیتا تھا، کبھی دوسری آتی تھی. 19 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس کے سر کے 2/3 بال سفید ہو چکے تھے. یعنی یہ تو اس کی ذہانت کا پہلے عالم، اس کے بچپن کی ذہانت کا. لڑک پر میں داخل ہوا، 19 سال تک پہنچا، کیا ہوا؟ 2/3 بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے آ گئے. اور جوانی کی ابھی یہ دہلیز پر تھا، نوجوان تھا، جوانی کی دہلیز پر تھا، لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا تھا. اس میں خود اعتمادی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا. دوران گفتگو ایک دم سہم کر خاموش ہو جاتا تھا، آگے پیچھے دیکھتا تھا. اس کی یہ حالت بننے کا سبب کیا ہوا؟ اس کے والد نے 14 سال کی عمر میں سے ایک لیپ ٹاپ لے دیا. وہ جو یوں کہہ لیجیے موبائل کمپیوٹر، ایک تو نا ڈیسک ٹاپ جو فکس ہوتا ہے، لیپ ٹاپ چلتا پھرتا کمپیوٹر ہوتا ہے. اب تو بات اس سے بھی آگے چلی گئی، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ اور کیسے وہ ایسے فون ہیں کہ جن کے اندر وہ اسکرین بھی ان کی بڑی ہوتی ہے، ڈسپلے بڑا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، ان کے اندر انٹرنیٹ بھی چلتا ہے. تو خیر لیپ ٹاپ لے کے دیا 14 سال کی عمر میں، اور اس میں ان لمیٹڈ انٹرنیٹ بھی اس کو لگوا دیا. والد کا خیال تھا کہ کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے یہ اس کی اسٹڈی میں ترقی ہوگی، مزید ترقی کرے گا، مطالعہ اس کا بڑھے گا. لیکن بیٹا ابھی کم عمر تھا، جو ہی اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آیا، انٹرنیٹ آیا، تو اس کی سرگرمیاں منفی سمت چل پڑیں. شروع میں تو وہ کمپیوٹر پر اپنا کام وغیرہ کرتا، تھوڑا وقت دیتا، آہستہ آہستہ اس کا وقت بڑھنے لگا، یہاں تک کہ صبح اٹھتے ہی وہ لیپ ٹاپ آن کر لیتا، سارا دن لیپ ٹاپ پر ہی لگا رہتا. اسکول میں بھی وہ کھیلتا رہتا لیپ ٹاپ پر. واپسی پر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا، رات گئے تک انٹرنیٹ پر وہ مصروف رہتا. الغرض وہ انٹرنیٹ کا ہی ہو گیا. اس کی صحت گرنے لگی، ذہانت کو گرہن لگنے لگا. نثار صاحب نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا. ان کا بیٹا فحش ویب سائٹس دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا. فحش ویب سائٹس، بے حیائی سے بھرپور مناظر جن میں ہوتے، وہ دیکھا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ہاتھ سے اپنی وہ جوانی برباد کرنے کی عادت پڑ چکی تھی. اپنے ہاتھوں اپنی جوانی برباد کر رہا تھا. یوں صحت گنوانے کے ساتھ ساتھ پڑھائی سے بھی فارغ ہو گیا، اور اپنے جیسے ہزاروں نوجوانوں کے لیے نشان عبرت بن گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ سچا واقعہ ہے جو ایک اخبار میں ایک کالم میں چھپا اور ناموں وغیرہ کی تبدیلی کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 98، ہرس، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کتنا ذہین اور سکلڈ، کتنا ٹیلنٹڈ نوجوان کیسے انٹرنیٹ کی تباہی کا شکار ہوا. انٹرنیٹ واقعی ایک بہت مفید چیز ہے، لیکن اس کا منفی استعمال کہاں تک لے جاتا ہے. اس کی مثال آپ چھری سے لیں. چھری مفید ہے، اس کا درست استعمال کریں گے تو یہ کیا کرے گی؟ کاٹنے کے کام آئے گی، سبزی کاٹیں گے، گوشت کاٹیں گے. لیکن یہی اگر غلط استعمال میں لے کے آئیں گے تو کسی کا گلا بھی کاٹ دے گی. چھری بچوں کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. بچے اگر کبھی غلطی سے پکڑ لیں تو بھاگ کے آئیں گے، وہ اس نے چھری پکڑ لی. رکھتے بھی اونچی جگہ پہ، بچوں سے دور رکھتے ہیں. تو جس طرح چھری کا مثبت استعمال مفید ہے اور منفی استعمال اس کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، خود جس کے ہاتھ میں چھری ہے یا کسی اور کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ ہے. اس میں اس کا درست استعمال بھی ہے، جس سے ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، نیکی کی دعوت بھی عام کی جا سکتی ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، علم دین بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا زیادہ تر منفی استعمال ہے آج ہمارے معاشرے میں. جو واقعہ آپ نے سنا، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، یہ مدنی پھول، کہ ہمیں بچوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ نہیں دینا چاہیے. ایسی سہولیات بچوں کو نہیں دینی چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ تو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کو موبائل بھی نہ دیں. اب تو موبائل میں بھی انٹرنیٹ چلتا ہے، گیمز ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو بچوں کو موبائل بھی نہ دیں. چاہے کہ ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دیں، یا ان کو آئی پیڈ دیں، یا لیپ ٹاپ، یہ سہولت ان کو دیں، کیونکہ یہ ابھی چھوٹے ہیں. جس طرح ادویات پر بھی لکھا ہوتا ہے نا، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. دوائی جان بچانے کے لیے ہوتی ہے نا، شفا کے لیے ہوتی ہے. یہ کیوں لکھتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں؟ اس لیے کہ ابھی اس کو اس کے استعمال کا نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری شیشی پی جائے، اور پھر کیا ہوگا یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اس لیے بچوں کی پہنچ سے ادویات دور رکھیں.
تو یہ چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بلکہ نوجوانوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں. جس کو واقعی ضرورت ہے وہ استعمال کرے احتیاط کے ساتھ. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے ایک رہنما یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اگر ضرورتاً انٹرنیٹ گھر میں یا کسی جگہ مہیا کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ آپ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ جہاں انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے کہ جو تنہائی میں نہ ہو، بالکل اوپن جگہ پہ ہو، کوئی اکیلا وہاں نہیں بلکہ آتا جاتا ہر دیکھ سکے. اگر کوئی اکیلا دیکھے گا تو اب اس کا فتنے میں پڑنے کا زبردست خوف ہے. آپ خود بھی اگر انٹرنیٹ استعمال فرمائیں تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ اکیلے استعمال نہ فرمائیں، کمرے کا دروازہ کھلا رکھیں. لیپ ٹاپ کی اسکرین وہ آپ دروازے کی جانب رکھیں. اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال درست استعمال کرنے والے اس کا استعمال کرتے بھی ہیں. جو واقعی حیادار ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے گا، وہ اکیلا ہوگا تب بھی وہ اپنی آنکھ کو بے حیائی سے بچائے گا. اللہ کرے کہ با حیا بندوں کے صدقے ہمیں واقعی حیا نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی.